اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرا رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا، 2 آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تو ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ، توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا۔ اگر کچھ ہوتا تو یہ کہاں سوتا؟
اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا، اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا۔ غور سے سمجھے گا، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے، آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا۔ یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان میں فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا۔ سلطان باہو ہو، سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، ہو کے اوپر ضربیں لگائیں۔ آج بھی ہم ہو کے ضربیں لگائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے، اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حصار میں لے کے نا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو، بس۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے، پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہو ہوتا ہے۔ ہو فرمایا نا، ایک دم اس کا سارا کالا جادو، ساری کالی دنیا، سارے کالے جال، سارا کالا ویب، سارا کالی سائٹیں، ساری کالی دنیا ٹوٹ گئی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔